ہاں تو میں بھی جب ایمانداری پہ بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں پہلے اپنے گریبان میں جھانکتا ہوں، بیٹا کہیں تو نہیں کہ لوگوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ٹھیک ہے نا، کیونکہ تقریریں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک کی رپورٹ تو یہی ہے کہ نہیں بیٹھا ہوا، اور دینے کی فکر زیادہ کرتا ہوں بجائے لینے کے. تو اللہ اسی پہ قائم رکھے تو اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. انسان کے پلٹتے میں کوئی دیر نہیں لگتی، بڑے بڑے لوگوں نے پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو اتنا نہیں چاہیے کسی چیز پہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کنجوسوں کی دو قسمیں میں نے بیان کی تھیں. ایک وہ قسم ہوتی ہے، بار بار اس لیے کہ تاکہ اس سے لنک کروں نا میں، ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے کو دیتے نہیں ہیں، اس پر رحم نہیں کھاتے. اس سے بڑا کنجوس وہ ہوتا ہے جو کم وقت دوسرے کا پیسہ دبا کے بیٹھا ہوا ہے، مکان کا کرایہ نہیں دے رہا، پیمنٹ نہیں کر رہا، ترخا رہا ہے، ٹہلا رہا ہے. اسی طرح ڈاکوؤں کی بھی کتنی قسمیں ہیں، دو. ایک وہ ڈاکو گھر پہ آئے جوتے مار کے بھگاؤ گے آپ، جو موبائل سے لوگوں کے پیسے چھینتا ہے. وہ چور ہے جو مسجد سے چپل چراتا ہے. ایک چور وہ ہے جو اس سے بڑی بڑی چوریاں کرتا ہے مگر اس کی عزت پہ بھی کوئی آنچ نہیں آتی، اور سوسائٹی میں بھی اس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے، اور عمرہ بھی کرتا ہے اور وہ حج بھی کرتا ہے. یہ چور وہ ہوتا ہے جو بہنوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہو. ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے، بہنوں کو حصہ نہیں دے رہا، سمجھتے ہیں، بیگم کی ساری تنخواہ رکھ کے کھا کے بیٹھا ہوا ہے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں ان چوروں کے. تو یہ تمام لوگ اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اللہ نے سب سے کم درجے کے مجرم کا تذکرہ کیا اس میں، کہ جس کو دوسروں پہ ترس نہیں آتا، اپنا پیسہ دوسروں پہ خرچ کرنے کی ترغیب نہیں دیتا، یہ سب سے کم درجے کا مجرم ہے. تو بتاؤ جو سب سے کم درجے کا مجرم ہے، جب اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، تو اس سے اوپر کے چوروں کو جنت میں جانے کی توقعات کہاں سے ہو گئیں؟ ہماری سوسائٹی میں اکثر لوگ اس سے اوپر کی کیٹیگری میں آتے ہیں. یہ والے تو بہت کم ہیں جو غریب کو دیکھ کے ترس نہ کھائیں. کیا خیال ہے؟ زیادہ تر مارکیٹ میں کس قسم کے چور اور ڈاکو پائے جا رہے ہیں؟ اوپر کے زیادہ پائے جا رہے ہیں. تو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے میرے بھائی، روزانہ دیکھو یار. اور یہ کوالٹی اس وقت تک پیدا نہیں ہوگی، دینے کا جذبہ، جب تک دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھو گے. خدا کی قسم کوئی موٹیویشن آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتی. موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن سن کے آپ کے سر کے بال گنجے ہو جائیں. خود وہ موٹیویشنل اسپیکر اس وقت تک سخی نہیں بن سکتا جب تک آخرت پر ایمان نہ لائے اور موت کے بعد کی زندگی کا قائل نہ ہو، خدا کے وجود پر اس کا ایمان نہ ہو. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھو، آپ اگر اللہ کو آخرت کو بیچ سے نکال دیتے ہو، اگر آپ کس کو نکال دیتے ہو؟ اللہ کو اور آخرت کو، کہ آخرت میں مجھے اجر ملے گا یہ چیز، اور اللہ ہے یہ چیز نکال دو آپ، تو پھر آپ کے پاس حقائق کا تجزیہ کرنے کے لیے صرف اسباب رہ جاتے ہیں. پھر آپ کا خدا کیا بنے گا؟ اسباب. جیسے گورے نے کس کو خدا بنایا ہوا ہے؟ اسباب کو. وہ ہر بات کہتے ہیں بھائی کوئی لاجک ہونی چاہیے اس کی. آپ کہیں نہیں اللہ کرے گا، اللہ کیا کرے گا بھائی؟ اللہ کیوں کرے گا؟ لاجک کی بات کرو یار. نلکے میں پانی نہیں آ رہا، ٹینکی میں پانی نہیں ہے، تو نلکے میں کسی کا باپ پانی لا سکتا ہے بھائی؟ آپ کو اللہ لے آئے گا کہ کہاں سے؟ آج تک تو ہم نے دیکھا نہیں ہے. نلکا کھولو گے تو پانی ہوگا تو آئے گا، ورنہ کون لائے گا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن اگر آپ کا اللہ کے وجود پر ایمان ہے اور آپ صحیح ایمان ہے، علم بھی ہے، ایسا وہ والا جاہلوں والا ایمان نہیں جس میں علم ہی نہیں ہوتا، وہ تو پھر اسباب ہی اختیار کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا. تو آپ کے نلکے میں اگر پانی نہیں بھی آئے گا اور قحط پڑا ہوا ہوگا تو آپ کہو گے کہ یار ونس اپون اے ٹائم ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، پھر بھی وہ اللہ نے بچا لیا. ونس اپون اے ٹائم بنی اسرائیل دریا کے کنارے کھڑی ہے، آگے موت ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے بولو بچا لیا. ونس اپون اے ٹائم یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا اور پھر بنیامین دوسرے بھائی کو بھی چھین لیا گیا، لیکن اللہ نے بادشاہ بنا کے دونوں کو کس سے ملا دیا؟ یعقوب علیہ السلام سے. کیا خیال ہے؟ حالانکہ اسباب کی دنیا میں یہ ممکن بولو نہیں تھا. تو اسی طرح سخاوت کے لیے بھی اللہ پر ایمان چاہیے، ورنہ سائنسدان اور کیلکولیشن یہ کہتی ہے کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوگا کسی کا باپ بھی بڑھا نہیں سکتا. یہ کامل طور پہ یا تو یہ ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے، ڈنڈے کے زور سے ہوتا ہے، ورنہ یہ جب تک آپ کے دل میں آخرت نہیں ہوگی. کیونکہ
اسباب یہ کہتے ہیں کہ پیسہ خرچ کرنے سے ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ کم. دنیا میں جتنے ماہرین معیشت ہیں آپ سب کو بٹھا لے, سب یہی کہیں گے کہ بھائی جب خرچ کرو گے تو 1000 تھے تو 500 رہ جائیں گے نا. لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر اللہ کو آپ ڈکشنری سے نکال دو گے تو صدقہ ہوگا؟ اچھا چلو فرض کر لیتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم ہوتا ہے, لیکن آدمی کہتا ہے چلو کم ہوتا ہے آخرت میں تو مل جائے گا نا. تو اگر آخرت بھی آپ نے نکال دی, اللہ بھی ڈکشنری سے نکال دیا, تو آپ سخاوت کے علاوہ پھر کسی اور چیز پہ ورک کرو. آپ کہہ سکتے ہیں ہم نے تو بڑے بڑے غیر مسلم بڑے سخی دیکھے ہیں. ہوتا بھی ہے ایسا, بعض غیر مسلم حضرت ابو طالب تھے, عبد المطلب نبی کے دادا اور چچا, یہ تو غیر مسلم تھے, اس کے باوجود یہ بہت زیادہ بولو سخی تھے. خوب سمجھ لیں یہ غیر مسلم ہو کے بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے تھے, کیونکہ دین ابراہیمی کو یہ مانتے تھے. شرک ایک الگ چیز ہے, مشرک سخی ہو سکتا ہے بشرطے کہ اللہ پر بہرحال ایمان رکھے. وہ الگ بات ہے, شرک کی وجہ سے اس کی سخاوت قبول نہیں ہوگی. لیکن یہ جو آج کل لبرلزم پھیل رہا ہے نا, اس میں سخاوت کا تصور نکال دیں دماغ سے. آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان میں بڑے بڑے سخی جو اگر آپ کو نظر آتے ہیں نا, تو وہ آپ کو بڑے اس لیے لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کے دکان پکوڑوں کی ہوتی ہے اور باتیں آپ کروڑوں کی کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس دولت اتنی ہوتی ہے کہ اس کو سنبھالنے کا ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوتا. اتنی زیادہ دولت میں سے پھر یہ بہت سارے ٹرسٹ کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ یار چلو یہاں لگا دو, یہاں لگا دو, یہاں لگا دو, کہ ظاہر ہے کتنا کھائے گا آدمی. اور پھر یہ بھی انسان میں ایک جذبہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ تعریف کریں, زندگی میں بھی تعریف کریں. یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یار ارب پتی آدمی ہے, کبھی کسی غریب کو ایک نوالا نہیں کھلایا. جیسے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں, آپ کھلاتے ہیں نا ان کو, سخاوت بعض دفعہ یہ سخاوت کی وجہ سے بعض دفعہ اس بیس پہ کھلا رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں کھلایا تو کیا میرے بارے میں لے کے جائے گا کہ کیسا کنجوس آدمی ہے. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ وہ سخاوت نہیں ہے جو اسلام چاہتا ہے. یہ تو ایک سوسائٹی کا ایک حصہ ہے کہ یار اپنی آپ کو بے عزتی سے بچانے کے لیے آپ کو خرچ کرنا پڑتا ہے. تو پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ جو بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے, چاہے مسلم ہو غیر مسلم, لوگ اس کی کرتا ہے, لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں. تو بہت سے لبرل لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا بڑا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ ہمارا نام لوگوں میں زندہ رہے. یا ویسے ہی کسی غریب پہ ترس کھا لیتے ہیں, وہ تھوڑا بہت خرچ کر دیتے ہیں. وہ تھوڑا بہت آپ کو بہت لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ان کی ارننگ کے لحاظ سے وہ بہت نہیں ہوتا, وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو حقیقی معنوں میں سخی بننے کے لیے جو اسلام جس قسم کی سخاوت آپ سے چاہتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو, بائیں کو پتہ بھی نہ چلے, اور دوسروں کا حق دے دو, کسی کا حق نہ دباؤ, اس سخاوت کے لیے جب تک آپ کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں ہوگا آپ سخی نہیں بن سکتے. بلکہ آپ کو سخاوت کے بیان ہی برے لگیں گے کہ یار یہ جیسے میں نے بیان کیا تھا نا, ذاتی گھر نہ بناؤ. بہت سے لوگوں کو بہت برا لگا ہے وہ بیان, اتنا برا لگا. میں نے خود کمنٹس پڑھے, خاتون نے لکھا اس مولوی کے بیان مت سنا کرو. بہن اس کے بیان کو کمنٹ کر رہی تھی وہ. حالانکہ میں نے ذاتی گھر کی مخالفت نہیں کی, میں نے کہا ایک اسٹیپ ایسا ہے اس میں بنا سکتے ہو, اپنے پیٹ کاٹ کے کیوں بنا رہے ہو. لیکن ان کا کانسیپٹ یہ کہ نہیں, پاپے چائے میں پاپے ڈبو کے کھاؤ, لیکن گھر اپنا ہونا چاہیے. تو وجہ کیا ہے کہ جب تک آپ مسافر خانہ نہیں سمجھیں گے نا دنیا کو, تو یہ باتیں آپ کی سمجھ میں بولو نہیں آئیں گی. مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے آپ, اسی کو سمجھ رہے ہو میں نے یہاں بیٹھ کے ہمیشہ زندگی گزارنی ہے, تو پھر تو یہ باتیں کھوپڑی میں